मिनट बोल लो। جی یہ جو میاں والی کا ایک واقعہ تھا، بڑا دلخراش واقعہ ہوا جو بچی کے ساتھ کیا گیا، اور بچی پیدا ہونے پر اس کے باپ نے اس کو گولیاں ماری، اور ہر دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا تھا۔ پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ افسوس کا اظہار کر رہی تھی۔ تو اب سرگودا پولیس اور میاں والی پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ ظاہرہ گرفتار کرنا تھا، کہاں جا سکتا تھا اتنا بڑا سانحہ کر کے۔ تو جو لوگ ہیں میرے سمیت، وہ جتنے بھی لوگ ہیں، دیکھیے کوئی بھی چیز ہوتی ہے، کسی انسان کو مارنا یہ سب سے بری بات ہے۔ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں، لیکن کسی کو جان سے مار دینا یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ نے کسی کو موقع بھی نہیں دیا کہ بھی اس کا قصور کیا ہے۔ آپ اس کو موقع فراہم کریں، وہ ایک کمیٹی بنا دیں، گھر والوں کو اکٹھا کر لیں، اس کا موقف سنیں، تو یہ تو ہو جاتا ہے عام واقعات میں، اور ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ لڑکا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، یا آپ کو بیٹی دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی نعمت ہے۔ اور دیکھیے جو خاتون ہے اس کے نام پر قرآن پاک میں پوری آیت ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اتنا گھناؤنا یہ فعل کیسے اس نے کیا، اور ایک معصوم بچی کو 5 گولیاں سننے میں آیا کہ اس نے ماری، یہ بالکل، اور میں سمجھتا ہوں ناقابل برداشت ہے۔ اور ایسا جس نے کیا ہے، اور پوری تفتیش کے بعد، اور اس کے ساتھ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایسا سلوک ہونا چاہیے کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ بیٹی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اور آپ جو ہے اس کو آئیں اور گولیاں مار دیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت برا ہے۔ اگرچہ خواتین کے لیے پاکستان جو حکومت ہے اور پنجاب حکومت ہے، اس نے بہت سارے ایسے قوانین بنائے ہیں، بہت سارے جو خواتین کو لوگ تنگ کرتے ہیں یا خواتین کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، خواہ اس کا شوہر ہے، بھائی ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اسے مارتا پیٹتا ہے، کھانے کو نہیں دیتا، برا سلوک کرتا ہے، تو اس سلسلے میں تمام جو محکمے ہیں وہ بنا دیے گئے ہیں۔ ویمن شیلٹر ہے، پولیس، ویمن تھانہ پولیس ہے، اسی طرح اور بہت سارے ایسے خواتین کی پروٹیکشن کے لیے ادارے بن گئے ہیں اور بڑے قوانین بن گئے ہیں، اور جان نہیں جلدی چھوٹے گی اگر آپ اس طرح کریں گے۔ تو جس نے یہ کیا اور اپنے لگتے جگر کو اس نے اتنی گولیاں ماری، اب میں کیا کہوں کہ اس کا لگتے جگر تو تھا، لیکن کیا بچوں کو، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، محبت نہیں ہوتی باپ کو؟ کیا اتنا؟ یہ تو وہ ہندوؤں کی، چند ہندوؤں کی میں بات کر رہا ہوں جو انڈیا میں ہیں، جو پاکستان میں ہیں، اب ان کی یہ روایت نہیں ہے۔ یہ ان ہندوؤں کی روایتیں تھیں جو خواتین کو مار دیتے تھے، جب ان کا خاوند مرتا تھا تو اس کو ستی کر دیتے تھے، وہ ستی ہو جاتی تھی، ساتھ وہ خود کو آگ لگا لیتی تھی، آگ میں چھلانگ لگا دیتی تھی، مجبور کیا جاتا تھا اس کو کہ آپ آگ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے آگ میں چھلانگ لگائیں اس کی چتا کے ساتھ۔ تو یہ جو پرانی ہماری رسمیں تھیں، انہی رسموں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے آخری رسول بنا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، اور انہوں نے یہی کہا۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں جو زمانہ جاہلیت میں بھی خواتین کو مار دیا جاتا تھا، بچیوں کو مار دیا جاتا تھا۔ تو یہ جو اس دور کے یہ کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کا کچھ ڈی این اے ابھی باقی ہے، وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں اس معاشرے میں جس کی وجہ سے یہ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پولیس نے یہ بڑا اچھا اقدام کیا، جس کو جیسے تیسے بھی پکڑا ہے، وہ ہمیں پتہ ہے کہ کیسے پکڑتی ہے پولیس یا کس طرح یہ معاملات چلتے ہیں، لیکن پھر بھی اپریشیٹیبل بات ہے سرگودا پولیس اور میاں والی پولیس کی کہ اس نے کارروائی کر کے اس درندے کو پکڑا ہے۔ مجھے امید ہے کہ پولیس جو ہے وہ آئیں بائیں شائیں نہیں کرے گی۔ ایک سیدھا سا جو معاملہ ہے اور ساری چیزیں ہیں، اور پتہ چلا ہے کہ اس نے قبول بھی کر لیا ہے۔ اب اس کا اگلا بیان کیا آئے گا یہ تو بعد کی بات ہے۔ تو جو ہمارے وکلاء حضرات ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ لواحقین کو، جو بچی ہے اس کی والدہ کو پوری طرح جو ہے وہ پروٹیکشن بھی دیں گے، ان کی وکالت بھی کریں گے، اور اس درندے کو سخت سے سخت سزا بھی دلوائیں گے۔ تو میں بھی یہی چاہتا ہوں، اور فیصل آباد کے سارے لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جہاں بھی اس طرح کا واقعہ ہو، ایسے درندوں کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے تاکہ آئندہ ایسا واقعہ نہ ہو۔